جمعے کے دن 7 ایسے کاموں کے کرنے کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ جمعے کا دن آئے اور ان 7 کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے گا وہ 7 کام آپ کو جمعے کے دن کون کون سے کرنا ہے، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ نمبر 1، پہلے کام کے بارے میں، جیسے کہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سب سے پہلے وہ غسل کرے اور اچھا لباس پہنے۔ جو بندہ جمعے کے دن غسل کر کے اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری صفائی، دل کی صفائی اور رزق کی کشادگی آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جمعے کے دن آپ سب سے پہلے غسل کریں اور اچھا لباس پہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن صاف ستھرا اور اچھا اور خوبصورت لباس پہن کے نماز کے لیے جایا کرتے۔ نمبر 2، دوسرا کام، جمعے کے دن کثرت سے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور درود شریف کی برکت سے دل پاک ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رزق میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے گھر میں رزق میں برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ درود شریف رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آپ کثرت سے جمعے کے دن درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ ہر دن آپ پڑھیے گا، لیکن جمعے کا دن جب آئے تو زیادہ پڑھا کریں۔ نمبر 3، تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی نماز کی اذان ہو تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑو، یعنی نماز کے لیے نکلو۔ تو جو بندہ جمعے کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہے نا، جمعے کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کی نماز خشوع اور خضوع سے پڑھ کے آتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو اس کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے سورہ کہف کی آپ کو تلاوت کرنا۔ جمعے کے دن چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ کہف کی تلاوت۔ جیسے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا، یعنی یہ نور دل کو بھی منور کرتا ہے، دل کی روشنی کو دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور رزق کی کشادگی کا ذریعہ بھی بنا کرتی ہے۔ تو یہ سورت پڑھنے سے نور روشن ہوتا ہے اور رزق میں کشادگی کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ اور بہت سے اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ کہف رزق، ایمان، امن کے لیے مجرب عمل ہے۔ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سورہ کہف جو ہے نا، یہ رزق، ایمان اور امن کے لیے مجرب عمل بھی ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی آپ ضرور تلاوت کیا کریں۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ مطلب ہر دن کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ہر دن والدین کی آخری سانس تک اور بعد مرنے کے بھی ان کے ساتھ جو ایصال ثواب اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ کرنا ہے۔ لیکن آپ کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو بڑی قسمت والے ہیں آپ۔ تو لکھا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پر والدین کی خدمت کریں۔ مطلب ہر دن تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن جب جمعے کا دن آئے تو اس دن آپ اپنے والدین کی خدمتوں کو بڑھا دیں،
خدمتوں کو زیادہ کر دیں، ان کی دعائیں لیں اس دن اور ان سے محبت بھرا سلوک کریں، اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دیکھیے گا ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں نا تو سمجھو رب راضی ہے، اللہ کے رسول آپ سے راضی ہیں، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کے رسول بھی آپ سے ناراض ہیں۔ لکھا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن والدین کو خوش کرتا ہے اس پر دولت کی بارش ہوتی ہے نا، دولت کی کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ یہ بزرگان دین نے اس کے تعلق سے لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے ماں باپ کو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی خدمتوں کو بڑھا دیا کریں۔ کیوں؟ دیکھیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ٹالی نہیں جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ اگر یہ 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یعنی سب سے پہلے ہے مظلوم کی دعا۔ اگر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اس کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور مسافر کی دعا، اگر سفر کے دوران ہے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرے کے بارے میں لکھا ہے والد کی دعا اولاد کے حق میں، اگر والد اولاد کے لیے دعا کر دے تو اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جمعے کے دن خاص کر اپنے ماں باپ کی خدمتوں کو زیادہ کر دیں، بڑھا دیں، اور اپنے ماں باپ سے اس دن دعائیں کرائیں، اپنے ماں باپ سے اس دن دعائیں کرائیں، ان کی دعا لیں۔ اگر انہوں نے دعا کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو سمجھو آپ کا بیڑا پار ہے۔ آپ جس پریشانی میں، جس مشکل میں بھی آپ چل رہے ہیں وہ ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے یہاں پر ایک دم خوشگواری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر لکھا ہے کہ جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو چھٹے نمبر پر آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ امام حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن فقراء کو کھانا کھلایا کرو، تمہارے مال میں 10 گنا اضافہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن فقراء کو کھانا کھلاؤ گے نا تو اس سے آپ کے مال میں بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ جمعے کے دن اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے، یعنی اپنی رحمت کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن آپ کسی نہ کسی فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، کسی نہ کسی کو کھانا آپ ضرور کھلایا کریں، اس کی مدد کیا کریں۔ نمبر 7، نمبر پر آتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک خاص دعا پڑھ لیا کریں، اس دعا کو آپ پڑھ لیا کریں۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت جمعے کے دن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی جمعے کا دن کسی وقت بھی یہ گھڑی آ سکتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء اکرام کا، تو اس لیے جمعے کے دن کثرت سے آپ دعا میں لگے رہیں۔ اگر اس وقت آپ نے رزق کی دعا مانگی، دولت کی دعا مانگی، صحت کی دعا مانگی، برکت کی دعا مانگی، قرض میں آپ ڈوبے اس کے لیے دعا مانگی تو سمجھو آپ کی دعا قبول انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ وقت جمعے کے دن ایسا آتا ہے، وہ وقت آپ کو مل گیا، وہ گھڑی آپ کو مل گئی تو سمجھو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کا رزق ختم نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت آپ کے قریب نہ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت میں خیر و برکت ہو، تو بس ان 7 کاموں کو جمعے کے دن آپ کرنے کا معمول بنا لیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کون کون اس پر عمل کرے گا نیچے کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل ضرور کریں گے۔